الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، قرآن مجید میں جہاں رمضان کے احکامات بیان ہوئے ہیں، رمضان کی فضیلت بیان ہوئی ہے، انہی آیتوں کے درمیان یہ آیت آئی ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یعنی اس سے پہلے بھی رمضان کی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس کے بعد بھی رمضان کی آیت ہے اعتکاف کے بارے میں۔ ان کے درمیان میں اللہ نے یہ آیت رکھی ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ جب آپ سے پوچھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے سوال کریں، جب آپ سے پوچھیں میرے بندے کون؟ میرے بندے، بڑا پیار کا جملہ ہے۔ جب میرے بندے آپ سے یہ سوال کریں، یہ پوچھیں میرے بارے میں، ہوتا نا تمنا ہوتی ہم جانیں کہ ہمارا خالق کہاں ہے، ہمارا مالک کون ہے، وہ کہاں رہتا ہے، اس سے ہم کیسے مل سکتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آپ سے یہ سوال کریں تو آپ انہیں فرما دیں فَإِنِّي قریب، میں تمہارے بالکل قریب ہوتا، مجھے پانے کے لیے تمہیں جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں، مجھے پانے کے لیے تمہیں کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، فَإِنِّي قریب، میں بالکل تمہارے قریب ہوتا ہوں۔ اور ایک اور جگہ اس کو اللہ نے ایکسپلین کیا کتنا قریب ہوتا ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ لوگوں میں تمہیں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ تمہارے قریب ہوتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ویسے ہی کہنے کی بات ہے، ایسے نہیں ہے، یعنی اللہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے۔ یہ کیسے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہ دو صفحات ہیں، ان دو صفحات کو اگر میں گوند لے کے آپس میں جوڑ دوں تو دونوں ایک نظر آئیں گے نا، ایک نظر آئیں گے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ ایک صفحہ دوسرے صفحے سے اتنا قریب نہیں ہے جتنا کہ گوند اس کے قریب ہے، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ صحیح ہوگا، کیونکہ گوند وہ چیز ہے جس نے دونوں صفحات کو جوڑا ہے، جس نے آپس میں ملایا ہے۔ اس سے اللہ رب العزت کی ذات اور آپ کا حکم وہ ہے جنہوں نے ہماری جسم و جان کو قائم کیا۔ اس سے شہرت تو بعد میں آتی، وہ ہم سے پہلے قریب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا آقا ہے، وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ اسی اللہ نے فرمایا کہ اس بات کو ذہن میں رکھا کرو کہ تمہیں تمہارا جو خالق ہے، تمہارا جو مالک ہے، اس کو پانے کے لیے تمہیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، بس اپنے اندر جھانک لیا کرو۔ اب مصیبت یہ ہے کہ انسان اپنے اندر نہیں جھانکتا، باہر جھانکتا ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اچھا، اپنے اندر کیوں نہیں جھانکتا؟ کیونکہ انسان کے اندر میں اندر بھری ہوئی ہے، میں بہت بڑا، میں چودھری صاحب ہوں،
میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ اور اللہ یہ کہتے ہیں کہ بندو جب تم میں سے میں نکل جاتی ہے پھر میں آ جاتا، یعنی میرے آنے کے لیے ضروری ہے، مجھے پانے کے لیے ضروری ہے کہ تم سے میں نکلے، تو کیونکہ میں جو ہے اپنے شریک برداشت نہیں کرتا۔ اگر تم میں کو پوچھتے ہو، اپنی انا کو پوچھتے ہو، اپنے تکبر کو پوچھتے ہو، اپنی بڑائی کو پوچھتے ہو، تو پھر میری جگہ نہیں ہے تمہارے دلوں۔ اچھا آگے کیا ارشاد فرمایا کہ پہلا تو یہ واضح فرمایا کہ میں تمہارے قریب ہی ہوتا ہوں، اجیب قبول کرتا ہوں، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، بالکل کلیئر الفاظ ہیں۔ اجیب قبول کرتا ہوں دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعان، وہ جب بھی مجھے پکارے۔ اچھا دیکھیے اللہ نے کوئی شرط لگائی یہاں؟ کوئی شرط نہیں لگائی، اس لیے کسی بھی لمحے، کہیں بھی، کسی بھی وقت، جب بھی کوئی پکارتا ہے اللہ کے رجسٹروں میں لکھا جاتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ اللہ کو پکارے اور اللہ نہ سنے۔ ساری کائنات کے انسان اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی بات کرنا شروع کر دیں تو اللہ ہر ایک کی الگ الگ سنتا ہے، الگ الگ سمجھتا ہے۔ فرمایا کہ پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اس کا اب حل کیا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھے ہی تم پکارو۔ پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پھر کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہو؟ اور کون ہے جو تمہاری پکاروں کا جواب دے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھے ہی پھر پکارا کرو۔ اب ذرا اندازہ فرمائے کہ جب شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو واقعہ ہے جس میں شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، دھتکار دیا، اس کو راندہ درگاہ کر دیا، اس وقت اللہ کا غصہ اپنے عروج پہ تھا۔ تو جیسے نا اللہ کا غصہ اپنے عروج پہ تھا، این اس غصے کے اس عروج کے لمحے میں شیطان نے ایک دعا مانگی ہے، پتہ ہے آپ کو کیا دعا تھی؟ یا اللہ مجھے موت تک کی مہلت دے دے، قیامت تک مہلت دے مجھے، تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں۔ اللہ نے قبول فرمایا، اللہ اکبر۔ یعنی بندہ سوچتا ہے میں تو جی گناہ گار ہوں، میں تو جی یہ ہوں، میں تو نہیں، کوئی شرط نہیں لگائی اللہ نے یہاں۔ یعنی وہ اللہ جو عین غصے کے عالم میں شیطان کی دعا کو قبول کرتا ہے تو کیا ہماری نہیں سنے گا؟ بالکل سنے گا، ضرور سنے گا۔ اور اس کا قاعدہ ہے، سننے کا قاعدہ ہے۔ سننے کا قاعدہ کیا ہے کہ یا تو اسی لمحے، اسی وقت، اسی طریقے سے اللہ عطا فرما دے، اور یا اللہ اس کے بدلے آنے والی کسی مصیبت کو، بیماری کو، مشکل کو، مسئلے کو دور فرما دے، جو انسان کے علم میں نہیں ہے لیکن آنے والی تھی، اور یا اللہ کریم جو ہے اس کو آخرت کے لیے محفوظ فرما دے۔ اور یہ سب سے بڑا کریڈٹ ہے۔ فرمایا کہ بندہ جب آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثمر دیکھے گا، بدلہ دیکھے گا، تو بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ اللہ اکبر۔ وہاں بندہ دیکھے گا کہ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے کہ جب بھی تم پکارتے ہو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ اب جواب دینے میں اس کی اپنی حکمت ہے، وہ ہمارے ماضی، حال، مستقبل سب کو جانتا ہے۔ اب اسے پتہ ہے کہ بندے کے مستقبل کے لیے کیا بہتر ہے، تو وہ وہی کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ہم تو اپنی پلاننگ سوچ رہے ہوتے ہیں نا، بڑے محدود دائرے کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری نظر اس دائرے سے باہر نہیں جاتی، لیکن وہ جو ہمیشہ ہمیشہ سب زمانوں سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ اس بندے کے لیے کیا مفید ہے۔ اس لیے دعا کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سے دعا مانگ کے پھر اس کو اللہ کے سپرد کر دیا کرو کہ یا اللہ آگے تو جیسے چاہے، میری یہ درخواست ہے، اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈال۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ ہم اللہ سے باتیں نہیں کرتے، ہم اپنی بیوی سے کرتے ہیں، بچوں سے کرتے ہیں، دوست احباب سے کرتے ہیں، رشتہ داروں سے کرتے ہیں، اللہ سے نہیں کرتے۔ یہ کیوں؟ یہ سمجھ نہیں آتی۔ وہ جو ہمارا خالق اور مالک ہے اس کے لیے الگ سے ایک وقت نکالو، وقت نکال کے اپنی زبان میں باتیں کرو کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں سورہ نوح کو پڑھیے، جب آپ دیکھنا ہو نا کیسے باتیں کرتے ہیں، سورہ نوح کو پڑھیے۔ اللہ رب العزت سے حضرت نوح علیہ السلام جو ہے اللہ رب العزت سے فریاد کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہتے، وہ بتاتے ہیں یا اللہ میں نے ان کو دن کو بھی پکارا، یا اللہ میں نے ان کو رات کو بھی پکارا، یا اللہ میں نے ان کو کھلے بھی پکارا،
یا اللہ میں ان کو خفیہ بھی پکارا، یا اللہ انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ یہ کیا۔ اب آخر میں آ کے صرف ایک جملہ ہے دعا کا، آخر میں یا اللہ ان ایک کو بھی نہ چھوڑ اس دنیا کے، ایک جملہ ہے دعا کا۔ پہلے ساری تفصیل ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ اور جب انسان یہ کہتا ہے نا تو اس کے اندر ہر چیز مضمر ہوتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا یا کریم، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنا کرم عطا فرما دے۔ یا رحیم سے کیا مطلب ہے؟ اپنا رحم عطا فرما دے۔ یا ذل جلال والاکرام، بڑی خوبصورت دعا ہے، اللہ کے نام ہے کہ یا اللہ تو بزرگی والا ہے، عزت والا ہے، عظمت والا ہے، اور تو کرم کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب کرم تو فرما دے۔ تو یہ ہے دعا کا انداز۔ اللہ سے مانگنے کی، اللہ سے باتیں کرنے کی عادت ڈالیے، اور اس کے بعد پھر جو ہے اللہ کے سپرد کر دیجیے کہ یا اللہ جیسے تو چاہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ضد کر لیتا ہے، اللہ عطا کر دیتا ہے، لیکن اپنی اس ضد کی وجہ سے اللہ کسی بڑی خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ میرے پرانی بات ہے، 20-25 برس پہلے میرا چھوٹا بچہ تھا، اس وقت اس نے کہا جی ایک کھلونا لینا ہے۔ میں اس کو لے گیا وان ٹاؤن کے بازار، کھلونوں کی دکان پہ۔ اس زمانے میں 5, 10, 20 کے کھلونے ہوتے تھے، آج کی طرح 100, 500, 1000 کے نہیں۔ تو میں نے ایک کھلونا پسند کیا جس کی قیمت 50 روپے۔ اچھا، اس نے ایک کھلونا پسند کیا جس کی قیمت 10 روپے تھی، کیونکہ اس کا رنگ ذرا بڑا اس کو اچھا لگ رہا تھا، اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہ 50 والا زیادہ پائیدار ہے، زیادہ دیر چلے گا، زیادہ کام آئے گا۔ اب میں نے کہا کہ بیٹا یہ لے لو، میں نے یہی لینا۔ نہیں، میں نے نہیں لینا۔ بڑا سمجھایا کہ نہیں اس میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی، نہیں یہ نہیں لینا، میں نے وہی لینا 10 والا۔ 10 والا لے دیا۔ اب اس کو لے جو دیا، فوراً دکان پہ کھڑے کھڑے مجھے خیال آیا کہ دیکھو اس بچے نے اپنے آپ کو کتنی بڑی خیر سے محروم کر لیا۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں، اب یہ نہیں جانتا کہ دوسرے کھلونے کی خوبی کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے۔ اس کی ضد نے اس کو ایک بڑی خیر سے محروم کر دیا۔ تو میں نے سوچا کہ ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں، بعض اوقات اللہ سے ضد کرتے ہیں کہ اللہ یہی لینا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ سے ضد کر کے اپنے آپ کو بڑی خیر سے محروم کر لیتے۔ بہت بڑا زندگی کا سبق تھا۔ پھر میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا، انہوں نے کہا بالکل آپ نے ٹھیک سمجھا، بس اپنی درخواست پیش کریں، اس کے آگے اللہ پہ چھوڑ دیں، آگے اللہ پھر کرے گا، بہترین کرے گا۔ یعنی اللہ وہ کرے گا جو آپ کے لیے بہترین ہے، جو کہ آپ جانتے نہیں، اور مستقبل میں تھوڑے دیر کے بعد آپ کو پتہ چلے گا وہ اگر میری بات کو مانی ہوتی اس کے اندر یہ نقصان تھا، یہ نقصان تھا، یہ نقصان تھا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، دعا جو ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الدعاء مخ العبادت، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، اور اس میں کوئی کنڈیشن، کوئی شرط نہیں لگائی، ہر دعا کو سنتا ہوں، ہر وقت سنتا ہوں، سب کی سنتا ہوں، اور ایک ساتھ سنتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ سے جو تعلق ہے، آج امت اس سے محروم ہوگی۔ ایک زمانہ تھا اس امت کا اللہ سے تعلق تھا، اللہ پہ مان تھا امت کو، اور پھر یہ امت جو کہتی تھی اللہ کرتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، مدینہ میں زلزلہ آیا، اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے اپنا درہ زمین پہ مارا، ایک جملہ کہا، کیا عمر تجھ پہ انصاف نہیں کرتا؟ اے زمین کیوں کانپتی ہے؟ اس کے بعد کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ مان ہوتا ہے نا۔ اسی طرح ایک آتش فشاں ایک پہاڑ تھا، اس سے آگ نکلی، تو حضرت تمیم داری ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر نے کہا تمیم ذرا بات تو سنو، کیا ہوا؟ یا ذرا آگ کو تو بند کرو۔ آگ بھی مخلوق ہے، زلزلہ بھی مخلوق ہے، پانی بھی مخلوق ہے، اور جب خالق سے تعلق بن جائے تو پھر ساری چیزیں اسی کے ماتحت ہیں۔ سیدنا تمیم داری گئے اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اے آگ بند ہو جا، واپس چلی جا، تمہیں پتہ نہیں محمد کے غلام رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگ بند ہو، پریشانی کوئی نہیں۔ یعنی اللہ سے جب تعلق ہوتا ہے، یہ واقعہ میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ سنایا، لیکن پھر سنیے، اپنے ایمانوں کو تازہ کیجئے۔ حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے غصہ آیا، کوئی جھڑپ ہوئی بیوی کے ساتھ، کوئی مسئلہ بنا، انہوں نے کہا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ اب یہ جملہ جو ہے اس زمانے میں جب تک اس کے احکامات نہیں آئے تھے قرآن مجید کے اندر، یہ سمجھا جاتا تھا کہ طلاق ہو جاتی ہے مکمل، اب بیوی حرام ہو جاتی۔ یہ جملہ کہہ دیا، اب اس کے بعد پریشانی ہوئی میاں بیوی کو کہ یہ ہم نے کیا کیا۔
کی بیوی ہیں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت خولہ بھاگی بھاگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ حضور اس وقت اپنے گھر میں تھے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس بیٹھی تھی۔ اب گھر میں چلی گئی اور گھر میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ پیش آیا، میرے خاوند نے بس ایک تلخی ہوئی غصے میں مجھے کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے، اب بتائیے حکم کیا رہا؟ اب وہ مجھے کہتا ہے کہ طلاق ہوگی تو چلی جائے، اب میں کہاں جاؤں اس بڑھاپے کے اندر؟ بچے ہیں، بڑھاپا ہے، اور کوئی میرا سہارا ہے نہیں، اور وہ خود بھی بیچارہ بوڑھا ہے، اس کا بھی کوئی سہارا نہیں ہے، بس ایسے غصے میں سارا معاملہ ہو گیا، میں کہاں جاؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خولہ لگتا تو یہی کہ طلاق ہوگی، کیونکہ پچھلے احکامات ابھی کوئی موجود نہیں تھے جو یہود کی شریعت کے تحت جو چلے آ رہے تھے تورات میں، اس کے اندر یہی تھا۔ حضرت خولہ بحث کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق کیسے ہوگی؟ اس نے مجھے کون سا طلاق کہا ہے؟ اس نے تو کہا تم میری ماں کی طرح ہے، اس نے کوئی طلاق کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہ کس طرح طلاق ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت خولہ پھر بحث کر رہی ہیں، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ تو حضرت خولہ جب دیکھا کہ حضور کو جواب ہی نہیں دے رہے تو کہا اچھا چلے میں آپ کے رب سے بات کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے مان، رب سے تعلق۔ اللہ کے نبی موجود ہیں، ام المومنین موجود ہیں، معمولی ہستیاں نہیں، اللہ اکبر، سیدہ کائنات موجود ہیں، اور حضرت خولہ کیا کہتی ہیں؟ اچھا آپ میری بات نہیں سنتے، میں اپنے رب کو سناتی ہوں۔ وہیں کھڑے کھڑے دعا کے لحاظ ہوتا ہے کہ مولا خولہ بوڑھی ہے، بچے چھوٹے ہیں، میرا شوہر بھی بوڑھا ہے، اس نے مجھے طلاق تو نہیں کہا، کیا الفاظ ہے کہ مولا اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ جاری فرما۔ اللہ اکبر، یہ الفاظ ہے حدیث کے کہ مولا اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ جاری فرما۔ یہ نہیں کہا کہ جو آپ بہتر سمجھیں جیسے کریں، جو کہ نہیں، بڑا کلیئر کٹ مان تھا اللہ کا۔ اللہ اکبر، اسی اسنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کا رنگ بدلنا شروع ہوا۔ آپ کے چہرے پہ جب وحی آتی تھی تو حضور کے پیشانی پر پسینہ آنا شروع ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ وحی آ رہی ہے، آپ نے کہا خولہ خاموش ہو جاؤ، وحی آ رہی ہے۔ خولہ کیا کہتی؟ کیوں خاموش ہو جاؤں؟ مجھے کیا پتا میرے حق میں آ رہی کہ میرے خلاف آ رہی، میں نے اپنے حق میں لینی ہے۔ اور اونچی بولنا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، مولا میرے حق میں بھیج، اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں جاری فرما۔ حضرت عائشہ حیرانی سے دیکھ رہی، خولہ تم کیا کر رہی؟ اللہ اکبر، تھوڑی دیر وحی کا نزول ہوا، اللہ اکبر، 28ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یہ آیات نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے آپ نے آنکھیں کھولی، کہا کہ خولہ تمہیں مبارک، خولہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری ضد پہ اللہ نے تمہارے حق میں فیصلہ، ہمیں قیامت تک لے فیصلہ فرما کہ اب اس سے طلاق نہیں ہوا کرے۔ کوئی اگر ایسے کہہ دے اپنی ماں کو کفارہ دینا پڑے گا، لیکن اس سے طلاق نہیں ہوگی، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، حضرت خولہ خوشی خوشی، اب دیکھیں عجیب، یعنی یہ جو رکوع ہے کبھی اسے پڑھیے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قد سمع اللہ قول التی، سن لی اللہ نے اس عورت کی بات، التی تجادل کو، جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی۔ اللہ نے مائنڈ نہیں کیا اس میں، اس پہ پیار کا الفاظ، یعنی منظر دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے سن لیا۔ اچھا یہ کیوں نہیں کہا؟ اندازہ فرمایا، یعنی لگتا منظر اللہ نے ایسے فرمایا کہ گویا عدالت لگی ہوئی ہے اور حضور تشریف فرما ہے، خولہ اپنا مقدمہ پیش کر رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں خولہ میں بھی وہی تھا، میں بھی وہی تھا، اور پھر میں نے تیرے حق میں فیصلہ کروا دیا جج سے۔ اس رکوع کا مطلب یہ بنتا ہے، یعنی جو انداز ہے نا آیات کا، اس کا مطلب یہ پیار کا انداز، مطلب یہ بنتا ہے خولہ میں بھی تو وہی تھا، میں نے پھر اپنے نبی کی زبان سے تیرے حق میں فیصلہ سنوا دیا۔ اللہ اکبر، میرے محترم دوستو، یہ ہوتا ہے اللہ سے تعلق۔ اس امت کا کبھی اللہ سے یہ تعلق تھا، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی، کبھی ہم کو بھی تم سے راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، یہ امت کبھی اپنے اللہ سے آشنا تھی، جب چاہتی ہاتھ اٹھاتی اللہ سے اپنے فیصلے کروا لیتی تھی۔ آج امت نے اللہ کو بھول دیا، چھوڑ دیا، اللہ نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔
آج امتوں کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ اللہ نے اس امت کو ڈال دیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کو بھول گئی۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں بھولو گے ہم تمہیں اور سے زیادہ بھول جائیں۔ یہ امت کہ اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں تھی، اور کیا، یعنی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے، مادی قوت کے اعتبار سے مسلمان ہمیشہ کمزور رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کے مان پہ چلتے تھے، اللہ کو ساتھ لے کے چلتے تھے، افریقہ کے صحراؤں میں جنگلوں میں جا کر اعلان کرتے تھے، اے جنگل کے درندوں، محمد کے غلام آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ٹھکانے چھوڑ دو، ہمیں یہاں پہ رہنا ہے۔ اور تاریخ نے یہ منظر محفوظ کیے ہیں کہ شیر بھی اور ہاتھی بھی، چیتے بھی اور بڑے بڑے ریچھ بھی اور جانور بھی سب خالی کر دیتے تھے، کیونکہ اللہ سے تعلق تھا۔ میرے محترم دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا اللہ سے تعلق اسی وقت کے لیے تھا؟ اللہ تو آج بھی وہی ہے، دینے والا نہیں بدلا، لینے والے بدل گئے۔ دینے والا وہی ہے، جو خولا کو دے سکتا ہے وہ آج ہمیں بھی دے سکتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے بازار میں، خلیفہ وقت تھے اس وقت، حضرت خولا بہت بوڑھی ہو گئی تھی، تو باقی جو ساتھی ساتھ تھے وہ نہیں جانتے تھے کون تھے، تو حضرت خولا نے سیدنا عمر کو روکا راستے میں، اور راستے میں روک کے بڑی ڈانٹ پلائی، کسی مسئلے پہ ان کو ڈانٹا، جس طرح مائیں ڈانٹتی ہیں بچوں کو، اور کافی دیر ان کو ڈانٹتی رہی۔ اب باقی جو لوگ تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بوڑھی عورت کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے اس بوڑھے کے لیے اتنی دیر ضائع کر دی یہاں پہ، اللہ اکبر۔ سیدنا عمر نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو یہ بڑھیا کون ہے؟ یہ تو محمد کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ساتوں آسمانوں سے فیصلے نازل کروا دیتی ہے۔ یہ عورت تو عمر کی کیا مجال ہے کہ اس کے قدم نہ رکتے اس کے لیے اور اس کی بات کو نہ سنتا۔ تو میرے محترم دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید نے جہاں رمضان کی آیتوں کو پلیس کیا ہے، اسی کے درمیان میں بالکل نگینے کی طرح اس آیت کو پیش کیا ہے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ رمضان کے اندر تمہارا یہ تعلق بہت جلدی ڈیولپ ہو جائے گا۔ اگر تم اللہ سے تعلق کو قائم کرنا چاہتے ہو تو رمضان سے بہتر اور کوئی مہینہ نہیں۔ رمضان میں اگر تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے تعلق بناؤ گے تو اللہ فرماتے تم ایک قدم چلو گے میں 10 قدم چل کے آؤں گا، تم میری طرف چل کے آؤ گے میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ تو یہ اللہ کا معاملہ یہ ہے، اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اور وہ جو کبھی آشنائی تھی اپنے اللہ سے، آج اس امت کے اندر اللہ دوبارہ سے زندہ فرمائے بس۔ اور اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی واسطے کی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے براہ راست اللہ سے تعلق کی ضرورت ہے۔ جب بھی یہ کتاب موجود ہے، سب سے بڑا وسیلہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد موجود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ کتاب موجود ہے، ان سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں۔ بس یہ ساتھ لیجئے اور اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیجئے، بس مخلص بن کر اسی کی ہو کے اپنے دل کو خالی کر کے انشاءاللہ اللہ آج بھی محروم نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔